جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، انڈیا اور آسٹریلیا کا 2+2 ڈائلاگ جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور بھارت جو ہے ان ممالک کے لسٹ میں آتا ہے جس کے میرا خیال ہے جو میکسیمم لیول پہ 2+2 ڈائلاگ جو جاپان، آسٹریلیا، امریکہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اور زیادہ جو فوکس ہے وہ ملٹری کوآپریشن کے اوپر ہے، کریٹیکل ایریاز پہ، جن میں اینٹی سب مرین وارفیئر، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ. اب ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کیوں کہ بھائی دونوں ملکوں کے بیچ میں سمندر ہی تو ہے، اور ہے کیا، سارے کا سارا انڈین اوشن ہے. تو ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ یہ ہے کہ جدھر انڈین پھنس گئے آسٹریلین ریسکیو کر لیں گے، جدھر آسٹریلین پھنس گئے انڈین ریسکیو کر لیں گے. اب آپ صرف پاکستان کے ڈیفنس کے حساب سے دیکھیں کہ اگر کل کوئی انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس وقت دنیا کے کتنے ملک ہیں جو انڈیا کے ساتھ اس طرح کے ملٹری کوآپریشن کر رہے ہیں جس کی بیس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیجس پوزیشن میں آ جائے گا. ہم تو سنتے ہیں نا جی کتابوں میں، وہ جی 65 کی جنگ میں پاکستان جو ہے وہ جی ایران نے ہمارے جو جہازوں کو تیل دیا تھا. یہ پراپر ڈیفنس ملٹری کوآپریشن ہو رہے ہیں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے. ٹھیک ہے جی. کہ کہیں اگر انڈین جہاز لیٹ سے عریبین سی میں ہے تو مے بی آسٹریلینس کین کم اینڈ ریفیول دیٹ. یہ کیا پاکستان کا اس طرح کا کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ ہے یا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ ہے؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز ہو. خیر اینی ہو، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور انڈو پیسفک سارا جو ریجن ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت اور آسٹریلیا جو ہیں وہ تو نیبر ہیں. اور نیبر اس لیے ہیں بیکاز دونوں ملکوں کے بیچ میں صرف سمندر ہے اور ہمیں سمندر کنیکٹ کرتا ہے. تو دیکھیں جب ملکوں نے تعلقات ٹھیک کرنے ہوں تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے. ایک وقت تھا آج سے 20-25 سال پہلے کوئی انڈیا کو کہتا تھا لو جی یہ ڈوبن ڈین، ان کی تو اکانومی خراب ہے. آج جب ان کے حالات ہوئے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گھر میں روٹی دانے ہیں، تو آسٹریلیا کہہ ہے تسی تو ساڈے نیبر ہو، تسی ساڈے نال رہندے آ، پائن ہے وچ تھوڑا جہا پانی ہے بس، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. تو یہ دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنس. خیر اینی ہاؤ، ایک تو انڈو پیسفک ریجن جی چائنا کے انفلوئنس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور کرٹیکل منرلز، اسپیس، ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں، یہ جو 2+2 ہوتا ہے یہ سارٹ آف ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوتی ہے. اٹ مینس کہ دے ٹرائی ٹو شیئر اور کنورج دیئر اوپینینز آن فار انسٹنس یوکرائن. They will try to converge and try to have their perspectives close to each other almost in terms of West Asia اور یہ جو مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ چل رہا ہے. امریکہ کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ امریکہ کے بہت سارے ایسے پارٹنر ہیں جو کہ انڈیا کے قریب ہو گئے ہیں. یہ بیسیکلی ان ادر ورڈز امریکہ کی ہی ایک ایکسٹرا لیوریج ہے اوور انڈیا. ٹھیک ہے جناب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، بھلے آسٹریلیا ہو یا جاپان ہو، وین اٹ کمز ٹو دا ریلیشنز بٹوین بوتھ دا کنٹریز، تو جہاں پہ یہ امریکنز کی نہیں سنیں گے وہاں پہ ان کے پاس آسٹریلیا اور جاپان ایک ہے. اور جیسے ہی امریکہ کبھی کسی دور پہ پیچھے ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی I mean we should not call them obviously vassal states, but جتنے بھی یہ جو ڈپینڈنٹ ہیں آن امریکن، جاپان ہو یا آسٹریلیا ہو، they immediately they had to listen ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اور یہ ان کو سوچنا پڑتا ہے. سو جو ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ صاحب ہیں، بلکہ ان کی تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ سیکنڈ میرا خیال ہے انڈیا آسٹریلیا ڈائلاگ ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے تھے نا جی پاکستان امریکہ انڈیا امریکہ تعلقات جو ہیں اس میں ہم کدھر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. او بھائی انڈیا آسٹریلیا ٹائز پہ آپ کدھر جائیں گے، کیونکہ پاکستان اور آسٹریلیا کے تو کوئی خاص ریلیشن نہیں. مجھے نہیں یاد
کہ پاکستان کی کوئی کسی فارن منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے کبھی دورہ کیا ہو. میرا خیال ہے ایک ہمارا سفیر ہی وہاں ہوتا ہے بیچارہ، اور ایک جو ہے ہمارا کوئی ملٹری اٹیچی یا نیول اٹیچی ہوگا. کوئی 90,000 لاکھ پاکستان کی کمیونٹی وہاں پہ ہے. کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں پڑھنے وہاں پہ، سنا کو 12-1 ہزار پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. 70 سال سے اور $2 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ آئی تھنک گڈز اینڈ سروسز اینڈ آل دس بٹوین بوتھ دا کنٹریز. اسٹوڈنٹس ہمارے زیادہ جاتے ہیں اور اچھے بھلے پیسے بھی دیتے ہیں آسٹریلین یونیورسٹیز کو. ایک انڈیا اور آسٹریلیا اور پاکستان کا ایک جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک آسٹریلین کمپنی جو ہے they wanted to establish حلال فوڈ کی فیکٹری لگانا چاہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان someone told me this confidentially، اور انہوں نے کہا لگانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان کو ایسا بگایا کہ وہ پتہ نہیں تھائی لینڈ کے ملیشیا آئی تھنک جا کے انہوں نے وہ فیکٹری لگا لی، بیکاز ہم نے ان کو اتنی مشکل اور ٹف ٹائم دیا. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ سارے ڈرتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ایگریکلچر، ایگری بزنس، ڈیری، لائف سٹاک، یہ وہ ان چیزوں میں ہمارے اچھے کوآپریشن ہو سکتے ہیں، آئی ٹی اینڈ ان چیزوں میں. اب ہم کیونکہ دنیا کلین انرجی ٹیکنالوجیز کی بات کر رہی ہے، تو اس میں بھی آسٹریٹ پاکستان کی کافی مدد کرتی ہے. بٹ یہ ایک وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، لیکن انڈیا کا دیکھیں تو وہ ٹوٹل ایک ڈفرنٹ لائن پہ ایک فریم ورک میں کام کر رہے ہیں. بالکل میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یعنی کہ آسٹریلیا انڈیا کے اوپر سینٹرز اینڈ تھنک ٹینکس بن چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ جی جو انڈیا ہے وہ آسٹریلیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ پارٹنر ہے انڈو پیسفک میں. جاپان تو ہے ہی ہے، کیونکہ ان سب ممالک کی جو ریلیونس ہے وہ ظاہر بات ہے چائنا کی وجہ سے مسائل زیادہ ہیں. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آج سے 30 سال پہلے ایک آسٹریلیا انڈیا کونسل بنی، پھر ابھی سینٹر بننے شروع ہو گئے. ایک میں دیکھ رہا تھا کہ سینٹر فار آسٹریلیا انڈیا ریلیشنز ہے. آسٹریلیا انڈین کمیونٹی وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس میں اگر آپ دیکھیں تو دی انڈینز آر ورکنگ ویری فاسٹلی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دے ہیو اے لاٹ آف مشینری. ان کے پاس مشینری بہت ہے، بیوروکریسی بہت ہے جو کام کر رہی ہے اس حوالے سے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کی وہ جو 2+2 کر رہے ہیں یا یہ چیزیں کر رہے ہیں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈینز کو تو ظاہر بات ہے ایک پوری ایکسیس چاہیے، اور پرٹیکولرلی کریٹیکل ایریاز میں ایکسیس چاہیے. اور وہ جو کریٹیکل ایریاز میں ایکسیس ہے فار چائنا اینڈ پاکستان ایکولی چاہیے. ہم انڈینز بھلے کہتے رہتے ہیں نہیں جی نہیں ساری دشمنی چین نالے ہون، وہ ایک دیٹس another way to portray. اگر وہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا مسئلہ ہوگا تو یار ٹھیک ہے یہ تو 75 سال سے ہے نا، کوئی اور کہانی، اگلا مسئلہ کون سا آپ کا. تو وہ انڈیا جو اپنا سیکیورٹی ڈائلما کو ڈیفائن کرتا ہے تو دے ول ڈو اٹ کہ جی وہ جی چائنا کی وجہ سے جی وی نیڈ اینٹی سب میرین وارفیئر اس کی پاسبلٹی ہے، اینٹی ڈرون وارفیئر کی پالیسی ہے. سو اس حوالے سے ہمیں کوآپریٹ کریں. پھر جی سائبر کے حوالے سے جی ایئر ٹو ایئر جی فلانا ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر بات ہے وہ چائنا اور آسٹریلیا کے بیچ میں ہی آتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کی انگیجمنٹ آپ دیکھیں، ان کو وہ میں دیکھ رہا تھا ان کو وہ کرکٹ کھلوانے لے گئے، وہ گلی محلے کی جو کرکٹ ہوتی ہے محل سافٹ بال کے ساتھ جو. اور آسٹریلیا ایک ہی چیز بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ انڈو پیسفک میں زیادہ آئیں. انڈو پیسفک میں زیادہ آنے سے یہ ہے کہ آسٹریلیا کہتا ہے جی ہمیں فائدہ ہوگا، اور وہ ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم ڈیموکریسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آسٹریلینز کو تو بڑا وارہ کھاتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ چائنیز پینیٹریشن بھی بہت زیادہ آسٹریلیا کے اندر. آپ نے ایک نیٹ فلکس پہ ایک سیزن دیکھا ہوگا، مجھے اس کا نام بھول گیا لیکن وہ میں نے دیکھا تھا، بڑا اچھا تھا. دیٹ بیسیکلی شوز دیٹ ہاؤ چائنیز انفلوئنس دی آسٹریلین پالیٹکس. اور اس میں ایک جرنلسٹ ہوتی ہے خاتون، وہ کس طرح چیزوں کو انرتھ کر رہی ہوتی ہے اور کیسے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور ساری کی ساری جو آسٹریلین جو
لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ایسے آسانی سے نہیں لینا چاہیے. آسٹریلین جسے کہتے ہیں نا وہ بہت ساری جگہوں پہ ایز اے مینشن کمپرومائز ہوئے ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اینٹی سبمرین، اینٹی ڈرون وارفیئر، سائبر ڈومین میں جو کوآپریشن ہے یہ کس لیول پہ انڈیا لے کے جاتا ہے ان کے ساتھ. اور انڈیا جو ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے مالابار ایکسرسائزز بھی کر رہا ہے جو کہ ملٹی لیٹرل ایکسرسائز ہے، ابھی پچھلے سال اگست میں ہوئی تھی آسٹریلیا کے ساتھ، اور کچھ جو ہے وہ ممالک کے ساتھ انڈیا کرتا ہے. دیٹ از ٹو کریٹ این اویئرنیس پرٹیکولرلی ان دا میری ٹائم ڈومین. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو چیزیں انڈیا اور آسٹریلیا جس پہ کام کر رہا ہے پرٹیکولرلی ہائیڈروگرافی کوآپریشن، ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ انڈیا بالکل ایڈوانس سٹیج پہ ہے اس کی ڈسکشنز امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اور ہمیں تو مجھے تو کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان کا کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے. کوئی ملک نہیں ہے ایسا جس کے ساتھ پاکستان کام کر رہا ہو کہ جی ہائیڈروگرافی، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ، ہمیں کون دے گا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے جی. اور جو انڈیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے، مین ڈیمانڈ ان کی یہی ہے کہ بھائی جو ڈیفنس سیکٹر میں جو سٹارٹ اپس ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو دیکھیں. اور وہ جو سٹارٹ اپس ہیں بیسیکلی اس میں وہ کہتے ہیں ینگ لوگوں کو، اور ڈیفنس انڈسٹری، اور جو آتم نربھر بھارت ہے کہ ہم نے اس کو بیسیکلی لے کے چلنا ہے، انڈیجنائزیشن کی طرف جانا ہے. اور وہ جو انڈیجنائزیشن ہے وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی انڈیجنائزیشن ہے، بیکاز یہ انڈیا کو امپاور کرے گی فار میکنگ اٹس وے آن. اصل میں تو انڈیا ان تمام ویسٹرن ممالک کے ساتھ اس لیے انگیج کر رہا ہے تاکہ امیڈیٹلی انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اصل میں انڈیا کی جو وہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جسے کہتے ہیں. اور سو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا کا ڈیفنس منسٹر، اور جو آسٹریلین ڈیفنس منسٹر کہہ رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہ انڈیا اور آسٹریلیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی انزائٹی ہے، ٹھیک ہے جی. چائنا انڈیا اور آسٹریلیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی انزائٹی ہے. دی آسٹریلین جو ڈیفنس منسٹر ہیں جو ابھی آئے ہوئے تھے، ریچرڈ مالس، اور از آلسو دا وائس، کیا نام ہے ان کا، ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں آسٹریلیا کے. سو لیٹس سی اس کو یہ کیسے لے کے چلتے ہیں. لیکن بار بار ایک ہی آسٹریلین بات کر رہے ہیں، سوورینٹی، چین ہماری سوورینٹی کو کرے، یہ کرے، وہ کرے. سو ہر بندہ انڈیا آ کے چین کا رونا رو رہا ہے کہ چین اینج کرن ڈیا، چین اینج کرن ڈیا، چین نو ویکھو اینج کرو. اور انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تواڈے دکھ درد اسی سمجھنے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں کیا دیں گے، پر چین کے والے سے ہم کچھ نہیں کریں گے. The Indians will not do anything اگینسٹ چائنا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، وہ ان سے لکھوا لیں گے، کام کریں گے، انگیج کریں گے، باتیں کریں گے، بڑا کچھ کریں گے، ٹھیک ہے. بٹ اف یو سے کہ دی چائنی انڈینز جو ہیں دے ول اسٹینڈ اپ، اور وہ تمام یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ان کے جو مسائل کو سنیں گے، جن کو یہ سارے کہتے ہیں جی ایکسیپشنل چیلنجز. سو آسٹریلیا از فیسنگ ایکسیپشنل ریجنل اینڈ گلوبل چیلنجز. اور وہ ظاہری بات ہے سارا مسئلہ ہی جو ہے وہ اس کا ہے چائنا کا. اور اس لیے ہے کہ چائنا جو ہے وہ کافی زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہوا ہے. چائنیز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں دے ٹیک دا منی ود دیم. وہ پیسے نہ لے کے جاتے ہیں، وہ اتنے پیسے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اتنے پیسے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہ پریشان کر دیتے ہیں وہاں پہ کاروباری دنیا کو. میں ابھی یورپ میں تھا، آئی واز ان فرانس، تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس نے کہا جی کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ جو چائنیز ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ایک چیز کو بہت دھیان دیتے ہیں کہ وہ جب یورپ میں کچھ چیزیں خریدنے آتے ہیں یا بائی کرتے ہیں یا کچھ انگیج کرتے ہیں تو وہ ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں. یہی کام وہ آسٹریلیا میں کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. یہی کام وہ اور ملکوں میں کر رہے ہیں, تو جس سے وہ چائنیز جو بزنس مین ہیں وہ ان کو ایکسیس مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ چیزیں ہیں. آسٹریلیا جو ہے وہ انڈینس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے سارے جو, کیونکہ انڈینس کو ایک چیلنج یہ رہتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو یونیورسٹیوں میں جانا ہے, ان کو پڑھنا ہے وہاں پہ, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنی زیادہ ویسٹرن ورلڈ میں ایکسیس ملے, ہمارے لوگ بچے وہاں پہ جائیں پڑھنے اور اینڈ آل دیٹ. سو یہ اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اوپر تو انڈیا پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا ہمارے بچوں کو ویزے زیادہ دیں. سو یہی سیم پرابلم انڈینس کا ہے ود آسٹریلیا, ود دی امیریکنز, ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, ویزے ویزے ویزے. ویزے دیں تاکہ ہمارے بچے جہاں پہ زیادہ جائیں, ہمارے بزنس مینوں کو ویزے دیں, ہمارے کاروباری لوگوں کو ویزے دیں تاکہ ہم وہاں پہ ایک زیادہ ایکسیس لے کے ہم. اور جتنے سارے ممالک ہیں وہ بڑے کیئرفل ہیں ویزا رجیم کے حوالے سے, اور وہ انڈیا کو کوئی بلینکٹ چیک, جیسے بلینک چیک جو ہے وہ نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ امپورٹنٹ پارٹنر ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم آپ کو ایڈل ایم ایچ اور ویزے جو ہے نا وہ دینے شروع کر دیں. بٹ لیٹس سی, یہ دینے ہی دینے ہیں, انہوں نے انگیج کرنا ہی کرنا ہے. اور آج اگر سارا ویسٹ کھول دیں کہ جی ٹھیک ہے ویزا فری انٹری ہے, تو چنگا پلا انڈیا خالی ہو جانا ہے. دا ریزن از کہ انڈیا, سارا ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا از ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کو ہم بیچ سکتے ہیں. یہ ہماری کموڈٹی سپلائی چین اور بہت ساری اور چیزوں کے لیے ضروری ہے, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ایوری انڈین ہیو این ایکسیس ٹو دا ویسٹ. یہ ایشوز ہیں, لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک دے کین سارٹ اٹ آؤٹ ایز انڈین اکانومی بہتر ہوتی ہے آل دیٹ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ساری انڈیا اور آسٹریلیا کا یا باقی ممالک کے ساتھ جو ڈیفینس کوآپریشن ہے, it's a serious challenge for Pakistan, but unfortunately there is no one who can share or engage with Pakistan in such kind of domains. Thank you.